بٹ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اوپنلی شیئر کروں کہ میں جب اپنے آپ کو لائف کے اس پوائنٹ پر جہاں پہ دیکھ رہی ہوں، میرا موبائل کا یوز اتنا ایکسیسو ہو چکا ہے کہ یقین کریں کہ میری جو ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ، وہ دونوں ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ بات اگر ہسبینڈ پن پوائنٹ کریں کہ تم تھکی ہوئی ہو، تم سو جاؤ، اپنے ٹیبلٹ پہ یا موبائل پہ کیوں بیٹھی ہو، تو میں ان کو کیا جواب دیتی ہوں؟ میں کہتی ہوں یہ میرا می ٹائم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترکی سے السلام علیکم۔ میرا نام ہے ملیحہ عارف، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک اگر آپ کو تھمبنیل پہ دیکھ کے تھوڑا بہت آئیڈیا ہو گیا ہو تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو ایک طرح سے تمہید ہے، میں اس ویڈیو کو تھوڑا سا اس ٹاپک کو ان فیوچر آگے بھی ویڈیوز میں لے کے چلوں گی۔ آج کل جو سوشل میڈیا کا وقت اور دور چل رہا ہے، میرے نزدیک 3 کیٹیگری یا 3 طرح کے لوگ موجود ہیں۔ ایک تو وہ کیٹیگری ہے ایوریج ہمارے پیرنٹس کی ایج، ویسے تو گرینڈ پیرنٹس اور جو پیرنٹس کی ایج ہے وہ بھی بہت زیادہ موبائل یوز میں ہے، پر میں ایوریج بات کر رہی ہوں کہ ایک تو ہماری پیرنٹس کی ایج ہے جن کو نہیں فرق پڑتا کہ وہ موبائل کتنا یوز کر رہے ہیں اور ان کو کرنا چاہیے، سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ ہونا کتنا ضروری ہے اور یہ ایک آکسیجن کی طرح معنی رکھتا ہے، ان کو نہیں فرق پڑتا۔ ایک یہ ٹائپ ہے۔ دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ وہ لوگ موبائل کے اور سوشل میڈیا کے ایکسیسو یوز میں اتنا دور جا چکے ہیں کہ ان کو نہیں اندازہ کہ یہ گڈ ہے یا بیڈ ہے۔ جو تھرڈ کیٹیگری ہے، تیسری ٹائپ ہے، وہ میں سمجھتی ہوں میرے نزدیک جو سوشل میڈیا کے یوز میں بہت زیادہ ایک طرح سے ایڈکشن کی لیول کو ٹچ کر رہے ہیں، بٹ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس پروسیس کو سٹاپ کیسے کرنا ہے، یہاں سے نکلنا کیسے۔ ہم جو یہ جنریشن ہے، ہم لوگوں نے موبائل کا آنا بھی دیکھا اور اس کی ڈیفرنٹ چینجز بھی دیکھی۔ ہم لوگوں کی میموری میں سیو ہوگا نوکیا کا موبائل، جس کو ہم مذاق میں اینٹ کا کہتے تھے۔ پھر ہم لوگوں نے بلیک اینڈ وائٹ موبائل سے کلرڈ موبائل کی ٹرانسفارمیشن دیکھی، اور آہستہ آہستہ آج کل جو موبائل ہم سب کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ میں نے آج تک کبھی اپنی لائف میں ہر وقت موبائل اپنے ساتھ اتنا ایکسیسو یوز نہیں رکھا تھا، بٹ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اوپنلی شیئر کروں کہ میں جب اپنے آپ کو لائف کے اس پوائنٹ پر جہاں پہ دیکھ رہی ہوں، میرا موبائل کا یوز اتنا ایکسیسو ہو چکا ہے کہ یقین کریں کہ میری جو ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ، وہ دونوں ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ ضرور دوں گی آپ لوگوں کو۔ میری ایک عادت ہوتی تھی فرام ویری سٹارٹ کہ جس ٹائم بھی میں بیڈ پر آتی تھی تو مجھے اکیلے بیڈ پر لیٹ کر، چاہے میں چھت کو دیکھوں یا میں دیواروں کو دیکھوں، میرے لیے وہ ٹائم بڑا پیسفل ہوتا تھا، اور دماغ میں جو تھاٹس آتی تھیں، اسپیشلی مجھے فلیش بیکس انجوائے کرنے کا بہت مزہ آتا تھا۔ کوئی بھی میموری، کوئی بھی پاسٹ کی کوئی بات، گڈ یا بیڈ، دماغ میں آتی تھی اور اس کا انالیسز یا اس کو دماغ میں اس کی کیا کہتے ہیں اس کا آپریشن کرنا، مجھے یہ ٹائم میں بہت ویلیو کرتی تھی۔ رات کو چاہے میں لیٹ بیڈ پر آئی ہوں یا میں ارلی آ گئی ہوں بیڈ پر، مجھے رات کو اکیلے جو دماغ میں بیڈ پہ لیٹے جو تھاٹس آتی تھیں اس کو انجوائے کرنا یا اس کو اندر سکون سے انجوائے کرنے کا بہت مزہ آتا تھا۔ رائٹ ناؤ فار ایگزامپل میں استنبول میں موجود ہوں، یہ میری ونڈو کا ویو ہے، رات کے ٹائم آلموسٹ 1-1:30 بج رہا ہے، یہ میری ونڈو کا ویو ہے، اور یقین کریں کہ اس ونڈو ویو کو رادر اس کے کہ میں انجوائے کروں، اور میں بالکل لاسٹ مومنٹس پہ جب بالکل موبائل یوز سے میری آنکھیں درد کر رہی ہوتی ہیں تو میں صرف ان لائٹس کو سیکنڈز میں دیکھتی ہوں اور میری آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ میں اس ٹائم اپنا جو کہتے ہیں نا وداؤٹ نو ریزن موبائل یا ٹیبلٹ میرے پاس ہاتھ میں موجود ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں میں آپ لوگ کو ٹائم دکھا دوں، 1 بج رہا ہے، اور یہ جو یوز ہے میرا موبائل کا یہ آلموسٹ 3 بجے تک چلتا ہے۔ حالانکہ کل بچوں کا اسکول ہے، صبح مجھے بچوں کے اسکول کے لیے صبح بائی 7:30 یا 8 o'clock اٹھنا ہے، پر یقین کریں کہ وہ چاہ کے بھی وہ کہتے ہیں نا آپ کی فنگر گھوم رہی ہوتی ہے۔ ہماری وہ جنریشن ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کا پہلا مائل سٹون ہے کہ اس نے بات کرنی شروع کی یا اسمائل دی۔ ہماری وہ جو یہ جنریشن ہے، یہاں پہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا پہلا سال کا ایک مائل سٹون اب یہ بھی ہے کہ بچے نے موبائل دیکھا اور دیکھو فنگر چلا رہا ہے، اس کو موبائل ٹچ موبائل کو یوز کرنا آ گیا۔ تو یس، میرے جو بڑا بیٹا تو نہیں، جو دوسرا بیٹا ہے، اسپیشلی سب سے
छोटा बेटा फ़ातिह, उसने पहले साल में बिल्कुल ही अपना माइलस्टोन अचीव किया कि मोबाइल पकड़ के वो फिंगर अपनी यूज़ करता था कि मोबाइल को यूज़ कैसे करते, और हम पेरेंट्स और मैं इतनी खुश कि देखो उसको मोबाइल यूज़ करना आता है। बात बताने का मकसद ये है कि हम लोगों के जो दिमाग में नॉन स्टॉप, हम औरतें स्पेशली, मैं समझती हूँ कि हमारे थॉट्स जो दिमाग में होती हैं ना वो नेवर एंडिंग होती हैं। जिस तरह वो मशीन की उर्दू में कहते हैं ना वर्ड, आई थिंक सो, गरारियाँ, जो इंटरकनेक्टेड होती हैं और हमारी दिमाग में एक बात से दूसरी बात कनेक्टेड होती है, बजाय इसके कि हम अपने दिमाग को थोड़ा पीसफुल टाइम दें, जो बहुत ज़रूरी है मेंटल हेल्थ के लिए भी। मैं अपने दिमाग को, जबकि कुछ टाइम, कुछ डेज़ ऐसे होते हैं जहां मैंने रिपीट किया प्रीवियस वीडियो में कि बेटे की वजह से, जो मेरा दूसरा बेटा है जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पर है, उसकी वजह से समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि कुछ डेज़ बहुत हेक्टिक होते हैं। और यकीन करें कि मुझे सर्वाइकल की पेन है। सर्वाइकल की पेन आसान लफ्ज़ों में बताऊं, जो गर्दन के बैक और शोल्डर्स पे जो एक दर्द होता है, समटाइम्स स्ट्रेस या टेंशन या बच्चों की ज़्यादा चीखें सुनने पर ठंडा ठंडा हल्की सी ना एक नमनेस, एक वो ना एक फीलिंग सी स्टार्ट हो जाती है और सीवियर दर्द रहता है। उस दर्द के होते हुए भी, बजाय इसके कि मैं जानती हूँ कि मुझे अपने आप को रेस्ट देना है, और मैं ये भी अंडरस्टैंड करती हूँ कि अगर मैं खामोश चुप करके अगर लेट जाऊँगी तो मैं ज़्यादा कुछ देर में ही रिलैक्स और कंफर्टेबल हो जाएंगी, रिलैक्स और कंफर्टेबल मैं हो जाऊँगी। बट यकीन करें कि ये मुझे इतनी बुरी एडिक्शन हो चुकी है कि मैं राइट नाउ अभी इस टाइम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम, मैं उस पर मौजूद हूँ। और आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वो जो कहते हैं ना, एक आपको सिंपल एक स्क्रॉल करना है। मुझे कुछ नहीं पता कि ये चीज़ मुझे क्यों सुकून दे रही है या मुझे ये काम क्यों करना है। ट्रस्ट मी, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि ये टाइम, इस टाइम मैं इंस्टाग्राम पे रात के 1 बजे क्यों मौजूद हूँ, जबकि ऑलरेडी मेरा सर दर्द कर रहा है और मुझे थोड़ा सा रिलैक्स होके एक पीसफुल टाइम चाहिए। मैंने आप लोगों से जो कहा कि मेरी पॉइंट ऑफ व्यू या मेरी नज़र में या मेरा नज़रिया ये है कि 3 कैटेगरी के लोग मौजूद हैं, जिसमें तीसरी टाइप वो है जिनको अंदाज़ा है कि वो सोशल मीडिया की एडिक्शन में बिल्कुल आ चुके हैं, बट उनको समझ नहीं आ रही है कि वो चाह के कैसे निकलें। मैं अपने आप को उस कैटेगरी में महसूस करती हूँ। मुझे पता है कि अगर मैं अपना ये टैबलेट साइड पर रख दूंगी और मैं कुछ देर के लिए सिंपल, अगर मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करूं या खामोशी से चुप करके अपने दिमाग को बिल्कुल सुकून दे दूं, तो यकीन करें कुछ देर में मैं अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करूंगी। मुझे ज़्यादा मेडिकल या साइंस की टर्मिनोलॉजीज़ तो नहीं पता, बट इतना थोड़ा सा मैं अगर अपने जो मुझे बात समझ आती है, हमारा दिमाग ऑलरेडी इतना वर्कअप होता है, हम औरतों का, स्पेशली माओं का, कि हम लोग ऑलरेडी अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा सुकून में रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जब हम आँखों से कोई इमेजेस देख रहे हैं, और इमेजेस भी नहीं, वीडियोस देख रहे हैं, तो ऑलरेडी हम अपने ब्रेन को, हम अपने दिमाग को और ज़्यादा थका रहे हैं, हम उसके साथ और ज़्यादा ज़्यादती कर रहे हैं, जिसकी रीज़न, कोई जस्टिफिकेशन मेरे पास नहीं है। तो मैं आज की वीडियो में ओपनली आप लोगों से अपनी एक ये प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ कि मुझे आजकल पिछले कोई 5-6 महीने से अब बहुत ज़्यादा एक रियलाइजेशन हो रही है कि मैं बिल्कुल भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही। पर मैं आप लोग को एक इस सिचुएशन का एक बहुत ही खौफनाक साइड बताऊं कि ये जो सोशल मीडिया का ये एक्सेसिव यूज़ है, जो हमें ख़ुद भी नहीं पता। ऑनेस्टली मुझे लगता है, या मैं अपने आप को, हम इंसान ख़ुद को दलील देने में बहुत माहिर हैं। मैं अपने आप को दलील ये देती रही हूँ, और शायद अगर हस्बैंड भी कहें, ऑनेस्टली अगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बात अगर हस्बैंड पिन पॉइंट करें कि तुम थकी हुई हो, तुम सो जाओ, अपने टैबलेट पे या मोबाइल पे क्यों बैठी हो, तो मैं उनको क्या जवाब देती हूँ? मैं कहती हूँ ये मेरा मी टाइम है, मुझे अपना टाइम एंजॉय करना है। एक्चुअली हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे कि मेरा मी टाइम है क्या। मैं अपनी हेल्थ के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रही हूँ इस टाइम। मुझे, आप लोगों की जो मेरी ऑडियंस है जो इस टाइम मेरी वीडियो देख रही है, मुझे आप लोगों का नहीं पता कितने % लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होगा, बट मेरे साथ तो जहाँ अब सर्वाइकल की पेन का, एक नेक और शोल्डर की पेन का प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है, अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम फेस हो रहा है कि जो मेरी फिंगर्स हैं, जो मेरी रिस्ट हैं, जो मेरी कलाइयाँ हैं, वो सुन्न हो जाती हैं, वो नम हो जाती हैं। बिकॉज हम लोगों का 24 घंटे,
مطلب یہ ایگزیجریشن نہیں ہے، واقعی ہر وقت موبائل ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، اور وہ ہر وقت موبائل پکڑنے کی جو ایک ہاتھ کی اور رسٹ کی جو اسٹفنس ہوتی ہے، یقین کریں اب تو میرا کہتے ہیں نا بازو اور جو میری کلائیاں ہیں وہ سن ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ بٹ اگین میں آئی ڈونٹ نو یہ کیوں اپنے آپ کو ایک جسٹیفیکیشن دے رہی ہوں کہ یہ میرا می ٹائم ہے، یہ میرا اپنا خود کا ٹائم ہے، تو اس لیے میں نے اپنے خود کے ٹائم کو اس طرح انجوائے کرنا ہے کہ میں انسٹاگرام پہ اپنے دماغ کے وہ کہتے ہیں نا دماغ کی دہی کروں گی، یہ میرا می ٹائم ہے۔ اصل میں ہم لوگ اپنی خود کی جو ہمارا خود کا جو انالیسس ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اکیلے بیٹھ کے خود اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کریں، میں اپنی بات کرتی ہوں، میں اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کروں کہ ایگزیکٹلی مجھے چاہیے کیا ہے۔ میں اگر اپنے آپ سے سوال کروں تو بچوں کے سونے یا پورے دن کی تھکن کے بعد مجھے ایک سکون کا ایک ریلیکس ٹائم چاہیے۔ ہم عورتوں نے آج کل کے ٹائم پر اپنے سکون اور اپنے ریلیکس ٹائم کو اس موبائل اور سوشل میڈیا کے یوز سے کنیکٹڈ کر دیے۔ میں نے بہت عرصے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جو کافی لینتھی اور لمبی ہو گئی تھی، جس پہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا کہ سوشل میڈیا کا جو امپیکٹ ہے ہماری عورتوں پہ کیا ہے۔ ایک طرح سے تو میں یہ انسٹاگرام ویڈیوز دیکھ رہی ہوں، اور جہاں پہ انسٹاگرام سٹوریز پہ چلی جاؤں پرسنل، چاہے وہ کسی بھی نارمل لے مین کی نارمل ایک جنرل ہاؤس وائف کی ہوں یا کسی سیلیبریٹی کی ہوں، ہم عورتیں ایک اور آسپیکٹ یہ بھی ہے کہ ہم کانشیسلی انکانشیسلی اپنی زندگی کو دوسری عورتوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، ان کی زندگی سے اپنی زندگی کو۔ میں چھوٹی سی ایک مثال دوں گی، اگر کوئی بلاگر ہیں یا کوئی بھی انسٹاگرام انفلوئنسر ہیں، اگر وہ فار ایگزامپل، میں نام نہیں لوں گی، فار ایگزامپل وہ ویٹ پہ بہت زیادہ ہے، ان کا ویٹ بہت زیادہ ہے، مطلب ان کے بچے نہیں ہیں، ان کے ہسبینڈ کا ان سے بے شمار اور بے انتہا پیار نظر آتا ہے ان کی انسٹاگرام سٹوریز میں، ان کی اینیورسریز، ان کی برتھ ڈیز ہو رہی ہیں تو یاچ پہ سیلیبریٹ ہو رہی ہیں، تو ہم عورتیں، میں اپنا مثال دوں کہ یار اس کی لائف میں تو اس کے بچے نہیں ہیں اور یہ پھر بھی اتنا خوش ہے، انجوائے کر رہی ہے، اور اس کا ہسبینڈ اس کو اتنا پیار کرتا ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ میرے تو پاس میرے بچے بھی ہیں۔ ہم انکانشیسلی کانشیسلی اپنی زندگی کو ہم عورتیں دوسری عورتوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا یوز ایک طرح سے جو میں نے اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اپنے آپ کو اپنے سراؤنڈنگ میں جو انسان موجود ہے اس کو دلیل دے رہی ہوں کہ یہ میرا می ٹائم ہے۔ ساتھ ساتھ یہ جو سوشل میڈیا ہے میرے ایموشنل اور سائیکولوجیکل لیول، جو ایک ایموشنل اور سائیکولوجیکل سٹیٹ ہے، اس کو کس حد تک ڈسٹرب کر رہا ہے ہم عورتوں کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک ٹائم پر ہماری گھر کی عورتیں پاکستان کے پی ٹی وی ڈراماز انجوائے کرتی تھی، پھر ایک ٹائم پر بہت ایک فیز آیا تھا، مجھے اب تک نہیں پتا کہ وہ فیز ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے، پر انڈیا کے اسٹار پلس ڈرامے بہت زیادہ دیکھے جاتے تھے، بیکاز وہاں پہ ایک سٹوری، ایک ہائپ ہوتی تھی۔ اب یہ ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے گھر پہ انسٹاگرام سٹوریز کے تھرو جھانک کے دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، اینڈ وی آر ویری کین اینڈ ویری مچ انٹرسٹڈ کہ اگلے کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ سو یہ ایک چھوٹا سا ایک آسپیکٹ ہے جو پچھلے 5-6 مہینے سے میں بہت زیادہ ریئلائز کر رہی ہوں، اور مجھے اب لگ رہا ہے کہ ناؤ اٹس ہائی ٹائم کہ مجھے اس کو تھوڑا سا اسٹرکٹلی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنی فیوچر ویڈیوز میں اس آسپیکٹ کے جو اس ٹاپک کے ڈفرینٹ ڈائمینشنز شیئر کروں گی۔ جس طرح میں نے کہا کہ یہ ویڈیو ایک طرح سے ایک تمہید ہے، میں اس ویڈیو اس کے جو ٹاپک ہے اس کو آگے فردر ڈفرینٹ ویڈیوز میں لے کے چلوں گی۔ تو یہ میرا ایک تھوڑا سا آج کل میں بہت زیادہ اپنے آپ کو اسٹک فیل کر رہی ہوں کہ یا تو مجھے رات کے ٹائم میں سوچ رہی تھی کہ میں یہ کروں کہ سونے کے ٹائم اپنے موبائل اور ٹیبلٹ کو کہیں کیبنٹ یا کہیں کبرڈ میں رکھ دوں، جہاں پہ آج کل سردی زیادہ ہو گئی ہے، میں اپنی بیڈ پہ رضائی پہ ہوں گی تو فار می اٹس ڈیفیکلٹ کہ میں اٹھ کے جاؤں اور کبرڈ سے اپنی چیزیں نکالوں، اینڈ مجھے اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل کے سائڈ سے اپنے موبائل اور ٹیبلٹ کو ہٹانا پڑے گا۔ یہ سمجھ لیں ایک وہ ہوتا ہے نا، ایک آرڈر ہوتا ہے یا کوئی میڈیسن لینی ہوتی ہے، تو اٹس کائنڈ آف اے میڈیسن، مجھے اس پہ ایکٹ اپون کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ میرے پاس اس ویڈیو پہ بات کرنے کے لیے بہت کچھ تھا، بٹ میرے پاس بی رول میں سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو میں نے آنیسٹلی اپنے پورے دن کی
ऑनेस्टली अपनी पूरी रूटीन शेयर की कि मैं कैसे अपने टैबलेट के साथ चिपकी रहती हूँ पूरे दिन। फॉर एग्ज़ाम्पल उस टाइम तो मैं जब सोफ़े पे बैठी थी तो ऑलमोस्ट 3:30-4 बज रहे थे। इस टाइम 5-6 बज रहे हैं। मेरे बच्चे बाय 8 बेड पर होते हैं, सोने का टाइम होता है, तो मैं उनसे पहले, अभी इनके खाने का टाइम है, मगरिब की अज़ान हो चुकी है, आप लोग खिड़की से बाहर देख सकते हैं, अंधेरा होने वाला है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम जो फैमिलीज़ इस्तांबुल में रहती हैं, हमें इतना खूबसूरत व्यू अवेलेबल है हमारी खिड़की से बाहर। अगर हम ये व्यू ही इंजॉय करें, और मुझे ये व्यू बहुत ज़्यादा पसंद है, दैट्स वाई मैं अपनी यूट्यूब की वीडियोस एंड जो अपने शॉर्ट्स हैं इसमें ये जो व्यू है ये कैप्चर करके आप लोगों से शेयर करती हूँ। मुझे व्यू बहुत पसंद है, बट यकीन करें कि मुझे इस बात की बिल्कुल रियलाइजेशन है कि मुझे क्या आस्पेक्ट, क्या प्रोसेस रिलैक्स करता है, सुकून देता है, पर मैं चाह के भी वो काम करने को तैयार नहीं हूँ। इस टाइम बच्चों का खाना साथ साथ गर्म कर रही हूँ, एंड बजाय इसके कि मैं थोड़ा सा, ये जो कुर्सी आपको किचन में नज़र आ रही है, इस पे थोड़ी देर बैठ के मैं खिड़की से बाहर थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट खामोशी से बैठ के इस व्यू को, इस आसमान को एंजॉय करूं, यकीन करें मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रिलैक्स फील करूंगी। बट नहीं, मुझे यहाँ पे बैठ के भी अपने टैबलेट के साथ चिपके रहना है, और विदाउट एनी रीज़न। एंड एक और बात बताऊं, मैं यहाँ पे माँ होते हुए आप लोगों से एक और एस्पेक्ट शेयर करूँगी कि ये बात आप लोगों को पता होगी, हम सब माँओं का एक गिल्ट होता है। गिल्ट को हम उर्दू में क्या कहेंगे? पशेमानी, शर्मिंदगी, आई थिंक सो। हर माँ का एक मॉम गिल्ट होता है। हम लोग समझते हैं कि हम कोई चीज़ अच्छी नहीं कर पा रहे या कोई चीज़ गलती हो रही है। एक तो हम देसी माँओं को आदत नहीं है कि हम अपने बच्चों के पास जाके सॉरी कहें कि सॉरी, मुझसे इस टाइम ये चीज़ गलत हो गई थी। यकीन करें, इस सारे प्रोसेस में जहाँ पे मैं अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी इमोशनल और जो साइकोलॉजिकल स्टेट के साथ तो ज़्यादती कर रही हूँ, अपनी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ बिल्कुल बहुत हद तक डिस्टर्ब हो रही है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा आस्पेक्ट है, पिछले दिनों एक इंस्टाग्राम रील थी, उस पर एक मैसेज बड़ा खूबसूरत था, जिसने, वो कहते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल आपको बिल्कुल एक निशाने पे, एक बात तीर निशाने पे लगता है। मैं वो उसका ना स्क्रीनशॉट आप लोग के साथ स्क्रीन पर शेयर करूँगी। मुझे बहुत ये खूबसूरत एक मैसेज लगा। इट वॉज़ वेरी वेरी पेनफुल फॉर मी। मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ, आप लोग स्क्रीन पर ख़ुद भी देख सकते हैं। आई रिसेंटली सॉ अ कोट, योर मदरहुड विल आउटलिव यू एंड लिव इनसाइड योर चिल्ड्रन फॉर एवर, एंड आई कांट अनफील दैट। हम अपने बच्चों को जो टाइम, जो ममता दे रहे हैं, मैं उस ममता के शायद प्रोसेस से एक टाइम बाद मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, पर मैं अपने बच्चों को जो टाइम दे रही हूँ, चाहे वो जिस तरह का भी है, वो उनके अंदर एक फीड हो चुका होगा। एक कहते हैं ना, मैं उस जो टाइम फीड हो चुका है, मैं उसको चाह के कभी भी नहीं निकाल सकती। यकीन करें, इस सारे प्रोसेस में जहाँ पे मैं अपनी हेल्थ, अपनी हर तरह से अपने ख़ुद के साथ तो ज़्यादती कर रही हूँ, यहाँ पे मैं अपने बच्चों को जो टाइम दे रही हूँ, जिसको कहीं से भी क्वालिटी टाइम नहीं कह सकते, मैं अपने बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा ज़्यादती कर रही हूँ। मैं इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही कि हमारी माँओं को या हम माँओं को अपने ख़ुद के लिए टाइम नहीं निकालना चाहिए। मैं इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगी कि मैं अगर प्रॉपर जस्टिस के साथ, विदाउट गिल्ट, अगर मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ और मैं बच्चों को भी रियलाइज़ करवाती हूँ कि माँ का अपना ख़ुद का टाइम क्या है, मैं उस टॉपिक पे भी नेक्स्ट वीडियो पे बात करूँगी। बट यकीन करें, अगर मैं अपने आप को जस्टिफिकेशन दे रही हूँ कि मैं अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दे रही हूँ, तो ये झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों के साथ ओपनली शेयर कर रही हूँ। अब इस टाइम मेरी तरफ जो सिचुएशन है, बच्चे रात का खाना खा चुके हैं। दूसरा बेटा जो मेरा माद है, ऑरेंज शर्ट में, उसके हाथ में आप लोग रोटी देख सकते हैं। उसने कहा मैंने ऐसे ही खाना है। मैंने उसको कोशिश की कि वो प्लेट में रख के खाए, बट वो हाइपर हो रहा था। मैंने उसको छोड़ दिया कि वो अपनी मर्ज़ी से खाना खाए। जो बड़ा बेटा है उमर, उसकी ड्यूटी होती है कि रात के खाने के बाद उसने इस सैलून को सेट करना होता है। पहले मैं करती थी, अब मैंने उसको सिखा दिया, अब वो करता है। मेरे बच्चे स्कूल से आए, माँ होते हुए मेरी ड्यूटी थी, मैंने उनको खाना दिया। बच्चे अब अपना
ہوم ورک خود کرتے ہیں، بیٹے امات کو میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہوں، بڑا بیٹا خود کرتا ہے۔ اب ہم جو دیسی مائیں ہیں، اگر ہم سے کوئی کہے کہ آپ لوگ بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیوں نہیں کرتے، تو ہمارا ایک جواب ہوتا ہے کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر ٹائم نہ سپینڈ کرتے ہوتے تو بچوں کا کھانا کون بناتا ہے، بچوں کے کپڑے کون دھوتا ہے، بچوں کے کام کون کرتا ہے؟ ہمارے پاس یہ وضاحت، یہ جسٹیفیکیشن ہے۔ بجائے اس کے کہ یہ ٹائم ہے اپنے بچوں کے پاس بیٹھ کے میں بچوں سے بات کروں کہ میرے بچوں نے آج پورے دن اسکول میں کیا کیا، انہوں نے عمر آپ نے اسکول میں کیا کیا، اسکول میں کیا کھایا، ٹیچر نے کیا پڑھایا، اس طرح کی باتیں ہمارے بجائے اس کے کہ ڈیلی ہوں، مہینے میں ایک دفعہ یہ ڈسکشن میرے بیٹے کے ساتھ ہوگی کہ عمر آپ بتاؤ اسکول میں کیا ہوا، ٹیچر نے کیا کیا۔ اور کوئی بھی ایون یہ سچویشن ہے کہ اس ٹائم بچے اپنا ٹی وی دیکھ رہے ہیں، یہ وہ ٹائم ہے کہ جو ماں ہے وہ اپنے ٹیبلٹ پہ بزی ہے، میں اپنے ٹیبلٹ اپنے انسٹاگرام پہ بزی ہوں، جو ایکچوئل ماں ہے وہ دیوار کے ساتھ لگی ہے جو ان کا ٹی وی ہے۔ ٹی وی کے ساتھ بچوں نے ٹائم سپینڈ کرنا ہے، اور آئی تھنک سو آئی ایم کمپلیٹلی اوکے ود اٹ، کہ مجھے نہیں فرق پڑتا کہ میرے بچے مجھ سے زیادہ میرے ٹی وی کے ساتھ ٹائم زیادہ سپینڈ کرتے ہیں۔ اور اس ٹائم ایز آلویز دوبارہ سے میں کھانا بچوں کو دینے کے بعد، برتن واش کرنے کے بعد، میں پھر سے اپنے جو ٹیبلٹ ہے اس کے ساتھ اگین آ کے بیٹھ گئی ہوں۔ اب میرا جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے فاتح، اب آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ میرے پاس آ رہا ہے، مجھے ٹچ کر رہا ہے، وہ بول نہیں سکتا بٹ اس کو اب وہ اپنے ایکشن سے دکھا رہا ہے کہ اس کو میری توجہ یا اس کو میرا ٹائم چاہیے۔ اور میں سمپل میری جو کہتے ہیں نا، میں نے جو ورڈ یوز کیا، میں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ساتھ چپکی بیٹھی ہوں، بیکاز یہ میرا می ٹائم ہے۔ میں ماں ہوں، میں تھک جاتی ہوں، اس وجہ سے مجھے سوشل میڈیا یوز کرنا ہے۔ اب میرا جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں، وہ میرے پاس آ کے ٹیبلٹ دیکھ رہا ہے بٹ ہی از لیسٹ انٹرسٹڈ، وہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ میرے باقی دونوں بیٹے بھی آپ لوگ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ میرا جو بڑا بیٹا ہے، جب وہ اسکرین پہ کوئی چیز دیکھتا ہے، ٹی وی پہ کوئی پروگرام میں کوئی بھی انٹرسٹنگ بات اس کو نظر آتی ہے، وہ مجھ سے بات کرتا ہے، اور میرے لیے ایسے ہے جس طرح ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا۔ میں بالکل الرٹ نہیں ہوں کہ وہ کیا بات کر رہا ہے، یا مجھ سے کوئی ڈسکشن کرنا چاہ رہا ہے، یا کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے۔ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ تو اس سارے سچویشن پہ میں آپ لوگوں سے ریپیٹڈلی ہمیشہ یہ بات کہتی رہی ہوں کہ میں اپنی چاہتی ہوں کہ میرا آئی نو ہمارا جو میں اس کو کہتی ہوں نا، میرا یوٹیوب میری دکان ہے، ہم اس سے ارننگز کرتے ہیں، ہم اس سے کماتے ہیں، میں اس سے کماتی ہوں، بٹ میرے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ میں اپنے اس پلیٹ فارم کو آنیسٹلی، ایمانداری کے ساتھ کیسے یوز کر سکتی ہوں۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ بڑا اوپنلی اور فرینکلی اپنی لائف کا، اپنی زندگی کا ایک فیز شیئر کر رہی ہوں، جہاں پچھلے 5-6 مہینے سے میں گلٹ میں، تکلیف میں اور بہت زیادہ پریشانی میں ہوں کہ میں اپنی اس عادت کو کیسے ختم کروں۔ اور یقین کریں، جس طرح میں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا ٹیبلٹ پکڑا ہوا ہے، مجھے اتنی سیویر جو میری ریسٹ کی کلائیوں کی نمنس سٹارٹ ہو گئی ہے کہ پچھلے مہینے میرے پاس یہ سٹیٹ تھی کہ میں اپنے ہاتھ کی جو گرپ ہے، میں اپنے موبائل کو نہیں پکڑ پا رہی تھی، اور میرے ہاتھ سے موبائل میرا چھوٹ گیا، اور رات لیٹ نائٹ کی بات تھی، ہسبینڈ کام سے واپس آئے، وہ اپنا ٹی وی دیکھ رہے تھے، اور میں اپنے ہسبینڈ کے پاس روتے ہوئے آئی کہ میں اپنا ہاتھ بند نہیں کر پا رہی، میرے ہاتھ کھل رہا، بند نہیں ہو پا رہا، بیکاز مجھے لگ رہا ہے جس طرح بالکل لاک ہو گیا، سن ہو گیا۔ تو ہسبینڈ نے تھوڑی سی میری ریسٹ پر آئل کا مساج کیا، پر مجھے اندازہ ہے کہ میں اپنے ساتھ کیا زیادتی کر رہی ہوں، اپنی ہیلتھ کے ساتھ، اپنی صحت کے ساتھ، اپنی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کس حد تک ڈسٹرب کر رہی ہوں، ایون اپنے گھر کی روٹین، اپنے بچوں کے ساتھ کیا زیادتی کر رہی ہوں۔ بٹ مجھے یہ خود کو دلیل دینی ہے اور یہ وضاحت دینی ہے کہ یہ میرا حق ہے، میں عورت ہوں، میں بیوی ہوں، میں ماں ہوں، مجھے انسٹاگرام اور سوشل میڈیا یوز کرنا ہے، بیکاز یہ میرا می ٹائم ہے۔ میں اپنی خود کی پرسنالٹی کا انالیسس نہیں کر پا رہی، اور کر چکی ہوں شاید، پر میں اس پر کہتے ہیں نا، یعنی اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہی کہ مجھے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ میں اپنے خود کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ کیا زیادتی کر رہی ہوں۔ میں اپنی ویڈیو یہاں پر اینڈ کروں گی۔ یہ ڈسکشن بڑی سیریس اور ایک ایموشنل ڈسکشن ہے، جہاں پہ میں آج کی ویڈیو اینڈ کروں گی۔ کہنے والے لوگ کہتے ہیں، جب میرے کبھی سینئر پیرنٹ سے بات ہوتی ہے جن کے بچے بڑے ہو چکے ہیں، جابس کر رہے ہیں دوسرے کنٹریز میں،
تو یہ ایک بات میں بہت زیادہ سنتی ہوں کہ آپ بچوں کا جو یہ ٹائم ہے، یہ فیز ہے، یہ کھل کے انجوائے کریں، بیکاز یہ وقت، یہ ٹائم دوبارہ نہیں آتا۔ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمارا گھر صاف ستھرا ہے، بیڈ شیٹس خراب نہیں ہوتی، کچن برتنوں سے بھرا ہوا گندا نہیں ہوتا، ہر چیز صاف ستھری ہے، پر ہمارے بچے ہمارے گھر پہ نہیں ہیں۔ جس طرح وہ کہتے ہیں نا، چڑیاں گھونسلے سے اڑ کے چلی جاتی ہیں، یہ وقت واپس نہیں آتا۔ تو مجھے کبھی میری سینئر مدر سے بات ہوتی ہے تو ایک بات ہمیشہ میں سنتی ہوں کہ آپ اس ٹائم کو ویلیو دیں، یہ وقت دوبارہ واپس نہیں آتا۔ ہم اپنے بچوں کو جو سکھا رہے ہیں، ہمیں ریٹرن میں وہی ملے گا۔ اگر میں اپنے بچوں کو سکھا رہی ہوں کہ میرے بچوں کو اپنا ٹائم خود سپینڈ کرنا ہے، میں ان کے لیے اویلیبل نہیں ہوں، تو یقین کریں میرے بڑھاپے میں میرے بچوں سے سیم مجھے جواب ملے گا کہ آپ ہم سے کیا چاہتی ہیں، آپ اپنا ٹائم خود سپینڈ کریں۔ اس ٹائم مجھے ان کی ضرورت ہوگی، اور میں اندازہ نہیں کر رہی کہ جو بیج میں بو رہی ہوں مجھے وہی کاٹنا ہے۔ جو میں اپنے بچوں کو ایک کیا کہتے ہیں مائنڈ سیٹ دے رہی ہوں، وہ مائنڈ سیٹ مجھے واپس اپنے بڑھاپے میں بچوں سے واپس ملے گا۔ سو یہ جو وقت، یہ ٹائم جو میں ضائع کر رہی ہوں، یہ وقت یقین کریں آج کل کا ٹائم، آپ لوگ یہ بات بالکل میری دوستوں سے بات چیت ہوتی ہے کہ آج کل وقت اتنی راکٹ سپیڈ کے ساتھ گزر رہا ہے کہ جو کہتے ہیں نا وقت میں برکت نہیں رہی، سمجھ نہیں آتی کب سال شروع ہوا، کب ختم ہوا، کب ہفتہ گزرا، منٹوں کی بات ہے اور سمجھ نہیں آتی۔ یہ وقت اتنی فاسٹ فارورڈ ایک راکٹ سپیڈ کے ساتھ گزر رہا ہے کہ یہ وقت کب گزرے گا مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور میرے بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو میں صرف اپنے بڑھاپے میں کاش کر رہی ہوں گی کہ کاش میں نے ان کو یہ ٹائم دے دیا ہوتا، سو دیٹ مجھے ان ریٹرن وہ ٹائم دوبارہ ان سے ملتا۔ میں اپنے بچوں کو وہ مائنڈ سیٹ دے رہی ہوں کہ بھئی میرے بچے انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ بڑے ہو چکے ہیں، ان کو ماں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب ان کی ماں بوڑھی ہو چکی ہوگی تو ان کو کیسے ڈیمانڈ کر سکتی ہوں کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اب تم لوگ مجھے ٹائم دو۔ تو تھوڑا سا ایک تکلیف دہ، ایک بڑی پینفل بات ہے، سوچنے میں بہت تکلیف دہ لگتی ہے اور تکلیف دہ ہے بھی، بٹ ہم انسانوں کا پرابلم یہ ہے کہ جب تک ہم خود کوئی چیز ایکسپیرینس نہیں کر لیتے، ہم دوسروں کے ایکسپیرینس سے سیکھنا نہیں چاہتے۔ میرے پاس سراؤنڈنگ میں جو میرا دوستوں کا سرکل ہے، یا جو میرے دوست ہیں ان سے جب آن اینڈ آف کبھی بات چیت ہوتی ہے تو یہ بات سننے کو ملتی ہے، اور اندر ایک وہ کہتے ہیں نا ایک دستک، ایک نوک والی فیل آتی ہے کہ ملیہ تم یہی کر رہی ہو اپنے گھر میں، سو پلیز اس کو کنٹرول کر لو۔ بس میں آنیسٹلی آپ لوگ کے ساتھ آج کی ویڈیو میرے لیے دل کے بہت قریب تھی۔ ویسے تو میں ہر ویڈیو اپنے بہت ایمانداری اور آنیسٹلی آپ لوگ کے ساتھ بڑے نیچرل وے میں شیئر کرتی ہوں، پر آج کے جو ویڈیو ہے میں نے بالکل آپ لوگوں سے کھل کے اوپنلی شیئر کیا ہے۔ مجھے اس میں شرمندگی تو ہے، آف کورس میں کوئی اچھا کام نہیں کر رہی کہ جس پہ مجھے فخر ہو، بٹ مجھے اس بات پہ شرمندگی نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں سے اوپنلی یہ بات کیوں شیئر کر رہی ہوں۔ کیا پتہ میرے اس ایک بات کرنے سے کسی ایک ماں کو بھی آئیڈیا ہو جائے کہ ہم اپنے خود کے ساتھ، یا میں ملیحہ عارف اپنی خود کی زندگی کے ساتھ کیا زیادتی کر رہی ہے۔ یہ وقت دوبارہ واپس نہیں آنا، یہ ٹائم بھی دوبارہ واپس نہیں آنا۔ میں جس کو اپنا می ٹائم کر کے اس ٹائم کو ضائع کر رہی ہوں، میں خود کی میں خود کو وضاحت دوں نا کہ میں ماں ہوں، میں خود بھی ایک انسان ہوں، جو ایک ماڈرن تھاٹ ہے جو ہم پاکستان میں جس کو ایک فیمنن اپروچ یا عورت مارچ کا ایک کہتے ہیں سلوگن دیکھتے ہیں کہ میں بھی ایک انسان ہوں، مجھے بھی ایک جینے کا حق ہے۔ یہ جینے کا حق اگر میں اس بات کو مائنس بھی کر دوں کہ میرے بچوں کا مجھ پر حق ہے، جو میں کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتی، پر اگر میری جو ایک آڈینس ہے جو اس میرے پوائنٹ آف ویو سے ایگری نہیں کر پا رہی، اگر میں بچوں کا آسپیکٹ مائنس بھی کر دوں تو یقین کریں آپ لوگ خود اپنی زندگیوں کا بھی انالیسس کریں۔ میرا جو انالیسس ہے وہ تو میرے سامنے ہے کہ سوشل میڈیا کا یوز میری مینٹل، میری فزیکل، میری ایموشنل ہیلتھ کے ساتھ کس حد تک اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، کتنا بڑا ڈیمیج ہے میرے لیے، یہ مجھے خود اندازہ ہے، پر میں جان بوجھ کے وہ کہتے ہیں نا گو ود دا فلو، اپنے آپ کو آپ بالکل چھوڑ دیتے ہو کہ ہو جائے بربادی، جتنی میری ہونی ہے ہو جائے، کتنی بربادی ہو جائے گی۔ تو یہ سچویشن ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگ کو میرا یہ ویڈیو کا جو ٹاپک ہے تھوڑا بہت سمجھ آ رہا ہوگا۔
थोड़ा सीरियस टॉपिक है, बट आई होप जो मैं बात कन्वे करना चाह रही थी वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। जी व्यूअर्स, बस मैं यहाँ पे अपनी आज के वीडियो एंड करती हूँ। मेरे बच्चे बेड पे तीनों लेट गए हैं, उनके सोने का टाइम था। मेरी तरफ इस टाइम रात के 9 बज रहे हैं और बच्चे मेरे अब तक सो गए होंगे। सो अगेन एज़ ऑलवेज़ ये फिर से मलीहा आरिफ या एक माँ का मी टाइम स्टार्ट हो गया, जहाँ पे बच्चों के सोने के बाद अब मैं जो सोशल मीडिया अकाउंट है, जो प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम, उसको पूरा दिन थकाने के बाद, उसको पूरा कहते हैं ना, यानी उसको फुल थका देने के बाद इस टाइम जो एक माँ है मलीहा आरिफ, वो अपना जो मी टाइम है वो एंजॉय करेंगी नेटफ्लिक्स के साथ। सो एक माँ होते हुए, एक बीवी होते हुए, एक औरत होते हुए मेरे पास फुल एक टाइम अवेलेबल है कि मुझे अपना टाइम खुद कैसे एंजॉय करना है, कैसे रिलैक्स होना है, कैसे कंफर्टेबल होना है। अगर मैं ख़ुद ईमानदारी से बात करूं तो अगर पूरा दिन मैं अपने घर और अपने बच्चों को दूं, जिसको प्रॉपर हक के साथ, ईमानदारी के साथ क्वालिटी टाइम कहा जाए, तो यकीन करें मेरे पास तो ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे बच्चे रातों को देर तक जागते हैं। मेरे बच्चे रात को टाइम पर सोते हैं, पर अगर पूरे दिन मैं बच्चों को क्वालिटी टाइम दूं, अपने घर को, अपना हर काम टाइम पे करूं, मेरी यूट्यूब वीडियो की एडिटिंग टाइम पे क्यों नहीं होती? बिकॉज़ मुझे अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं होना पा रही, मुझसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रही। मुझे अपना मी टाइम एंजॉय करना है, तो मुझे पूरे दिन इंस्टाग्राम के साथ चिपके रहना है। अगर मैं पूरे दिन अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दूं तो मेरे लिए ये रात का टाइम भी मोर देन इनफ है, जहां मैं अपनी ड्रामाज़ और मूवीज़ यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पे एंजॉय करती हूँ। और ये टाइम भी इंटरेस्टिंगली जब टीवी के पास बैठी होती हूँ तो ऑलमोस्ट यकीन करें कि 12:30 बज जाते हैं, 12:30 1। और यहाँ से उठने के बाद, जिस तरह मैंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों से शेयर किया, सैलून से टीवी को थकाने के बाद मैं बेड पे होती हूँ, और वहाँ पे भी सोने के बजाय, जहाँ पूरे दिन मैंने नॉन स्टॉप अपना सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं उसको यूज़ किए, रात को बेड पे लेटने के बाद रात को बेड पे लेटने पर बजाय इसके कि मैं रिलैक्स कंफर्टेबल अपने दिमाग को रिलैक्स करूं, मुझे वहाँ पे भी अपने दिमाग को ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर टॉर्चर देना है। तो बस आज की वीडियो मैं यहाँ पे एंड करूँगी। आप लोग मेरी सिचुएशन देख रहे हैं, एक तरफ टीवी चल रहा है और मैं कुछ देर तक अपना ये जो टैबलेट है, अपना इंस्टाग्राम यूज़ करूँगी। उसके बाद सीरियसली कुछ और दिल चाहा तो यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी या ड्रामा एंजॉय करूँगी। ये एक बहुत सीरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इस टॉपिक पे मैंने रिपीट किया, मैं एक प्रीवियस वीडियो बना चुकी थी जो टॉपिक था कि सोशल मीडिया का हम औरतों की लाइफ पर कितना बड़ा असर पड़ता है। काफ़ी लेंथी और लंबी वीडियो थी, मैं उसको क्या कहते हैं, लास्ट में टैग कर दूँगी अगर आप में से कोई देखना चाहे। आज की बस मेरी वीडियो यहाँ पे एंड होती है। मेरी आज की वीडियो आप सब लोगों को समझ आई हो एंड आप लोग कुछ हद तक इससे एग्री करते हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव द थम्स अप, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई कंटेंट with your friends and family. Thank you so much for watching. See you all in my next video. Allah Hafiz.